میں ہوں محمد فیصل خان اور آپ دیکھ رہے ہیں جیو این فوکس۔ آج کی کچھ خبریں سن کے اگر آپ کو کچھ ایسا لگے نا جیسے کسی فلم کا سین ہے یا کوئی اس میں کامیڈی ہے شامل ہو گیا تو میں اس کے لیے پہلے سے مدد خواہ ہوں۔ آج ہمارے عزت مآب وزیر اعلیٰ پنجاب صاحب، عزت مآب وزیر اعظم پاکستان صاحب، آج وہ ایف آئی اے کی عدالت میں پیش ہوئے اور وہاں پہ ایف آئی اے نے ان دونوں کی گرفتاری مانگی ہے۔ میں پھر دہرا دوں کہ انہوں نے گرفتاری مانگی ہے اور انہوں نے یہ کہا جی تفتیش کے دوران یہ ہمیں اویلیبل نہیں تھے، یہ دونوں بندے ہمارے حوالے کیے جائیں، ہم ان کو کسٹڈی میں رکھیں اور اسے تفتیش کریں۔ کیوں؟ 4000 صفحات کا کیس انہوں نے پیش کیا ان دونوں کے خلاف، منی لانڈرنگ کا، وہی جو عمران خان نے سب کو یاد دلایا، چپڑاسی، مقصود چپڑاسی، اس والے کیس میں۔ کسی لاطین امریکہ کے ملک میں، کسی افریقہ کے چھوٹے سے ایک جنگل میں یہ چھوٹا سا ملک قائم ہوا ہے جس کا لوگ مذاق اڑاتے ہیں، کبھی اس ملک کی تاریخ میں بھی ایسا نہیں ہوا جیسا آج ہو گیا ہے کہ ہمیں ان کی گرفتاری دی جائے۔ ہوا کیا ہے؟ لائن کٹ گئی ہے کہیں سے، یا پہلے جب آپ نے ابھی تک میں یہ بات سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جتنی ارینجمنٹ کی گئی تھی کس کے کہنے پہ کی گئی تھی، کس کے ساتھ کی گئی تھی، انہوں نے کیا آپ سے کوئی وعدے کیے ہوں گے، آپ پرانے لوگ ہو، کمانے میں بھی پرانے ہو، حکومتیں کرنے میں بھی پرانے ہو، آپ کو سارے راستے معلوم ہیں۔ جیسے آج کل آپ دیکھتے ہو کہ ترکی میں وفد جاتا ہے تو وہاں پہ ایک اشتہاری، اس کے اوپر صحیح کیس ہے یا غلط اس بات کو چھوڑ دیں، وہ موجود ہے۔ ایک اور دورہ ہوتا ہے وہاں پہ شہباز شریف صاحب جاتے ہیں تو وہ اشتہاری صاحب سعودی عرب میں ہی موجود ہیں۔ میری اگر تصویر بھی آ جائے نا کسی اشتہاری کے ساتھ، یا میری ایک ویڈیو آ جائے میں کسی اشتہاری سے بیٹھا ہوا بات کروں، تو مجھے اتنے جوتے ماریں گے نا پولیس والے اٹھا کے، ایف آئی اے والے اٹھا کے، کہ شاید اس کے بعد میں اپنے والد کا نام بھی بھول جاؤں گا۔ تو یہ بھی انسانی تاریخ میں، قانون کی تاریخ میں، 15 لاکھ سال کی جو انسان کی تاریخ ریکارڈ ہو رہی ہے، اس میں یہ بھی پہلا موقع ہے کہ اشتہاری یوں گھوم رہے ہیں اور کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے، اور وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی مانگی جا رہی ہے گرفتاری۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ اگر آپ غور سے دیکھیں تو عدالت نے نیب کا چیئرمین لگانے پر پابندی لگا دی، ہمارے سے پوچھ کے لگاؤ۔ ساری کی ساری پروموشنیں آئی ایس آئی کے حوالے کر دی۔ آج نوٹیفیکیشن آ گیا کہ کوئی بھی پروموشن ہوگی تو آئی ایس آئی والے اسکروٹنی کریں گے، بتائیں گے کہ اس کو لگانا ہے کہ نہیں لگانا ہے۔ ڈی جی نیب آپ چینج نہیں کر سکتے، ڈی جی ایف آئی اے چینج نہیں کر سکتے۔ اوپر سے عدالت نے سے پوچھا کہ مجھے ایک بات بتائیں کہ جن لوگوں کی ضمانتیں ہوئی ہیں، جن لوگوں کے اوپر کیس ہیں، وہ کابینہ میں کر کیا رہے ہیں؟ کوئی پروموشن نہیں کر سکتے آپ، کوئی تبادلہ نہیں کر سکتے آپ، عدالتوں کے نیچے، آئی ایس آئی کے نیچے، فلاں کے نیچے، فلاں کے نیچے، تو آپ کرنے کیا آئے ہیں یہاں پہ؟ مطلب وہ ارینجمنٹ کیا تھی، وہ کس قسم کی ارینجمنٹ تھی کہ آپ نے کہہ دیا جی ہم حکومت کریں گے؟ تو حکومت، اس کو حکومت کہتے ہیں؟ مطلب آپ کس طرف جا رہے ہو، کس طریقے سے جا رہے ہو؟ اور یہ میں بتا چکا ہوں کہ اس کے بعد 4000 کیس کی تفتیش ہے، 4000 کیس، 4000 صفحات کا کیس انہوں نے تیار کیا ہے ایف آئی اے نے۔ اچانک یہ ارینجمنٹ کیسی ہے کہ ایک بندہ آتا ہے کہ اس پارٹی والا کہتا ہے تو وزیر اعظم بن جا، تو وزیر داخلہ بن جا، تو وزیر قانون بن جا، تو یہ بن جا، تو وہ بن جا، اور سارے مل کے بیٹھ کے بن جاتے ہیں۔ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو کہا تھا کہ سسٹم ان کا ساتھ نہیں دے رہا۔ سسٹم آخر کار آپ نے اپنے آئین کو وہاں لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ جہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آئین آپ کو کسی اس میں سے، اگر آپ کے اوپر کوئی ایمرجنسی بن جاتی ہے نا تو یہ آئین آپ کو اس میں سے نکال نہیں سکتا۔ سسٹم دھڑام سے گر رہا ہے، سسٹم گرتا ہوا نظر آ رہا ہے، سسٹم آپ کو بھی نظر آ رہا ہے، سسٹم کی جا ہی نہیں پا رہا ہے۔ ایک آدمی اپوزیشن میں بیٹھ کے ضمانتیں مانگتا پھر رہا ہے، دوسرا آدمی حکومت میں بیٹھ کے ضمانتیں مانگتا پھر رہا ہے۔ عدالتیں جو ہے انہوں نے ایک جوڈیشل مارشل لا یا کمپلسیو انٹرونشن، اس کی میں زیادہ تفصیل آپ کو بتا نہیں سکتا انفارچونیٹلی، وہ ہو گیا، عدالتی مارشل لا ہو گیا، یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ لگا ہوا ہے اور چیزیں کنٹرول کہیں اور سے ہو رہی ہیں۔ اور وہ بھی کیوں کر رہا ہے؟ جب 20 جولائی کو فیصلہ ہو گیا تھا کہ آپ لوگ الیکشن میں جائیں گے، تو وہ کس کی کال تھی جس نے آپ کو منع کیا تھا الیکشن میں نہ جاؤ، ہم سنبھال لیں گے؟ پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے، شاید سننے والوں میں سے کسی تک کوئی اطلاع پہنچی ہو کہ کال کہاں سے آئی تھی، اور اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم سنبھال لیں گے، ہم دیکھ لیں گے، آپ چلو آگے چلو۔ تو ایک آدمی تھا نا ریس میں، وہ دوڑ رہا تھا تو جیت گیا، وہ لوگ بڑے خوش ہوئے، انہوں نے کہا تیری توقع نہیں تھی تو جیت گیا۔ تو کہتا ہے ایسی کی تیسی جیتنے کی، پہلے مجھے بتاؤ میرے پیچھے کتا کس نے لگایا تھا؟ تو وہ اب میں اب کیا کروں، اب کوئی میراتھن ریس تو ہے نہیں، اس کے علاوہ میں اس کے آگے زپ بند، اس کے آگے میں کچھ کہنا نہیں چاہتا۔ خزانے کی اصل صورتحال کیا ہے؟ عمران خان جب گیا تھا تو اس میں 22 ارب ڈالر تھے، اب سنو اس میں 10 ارب ڈالر آ گئے۔ اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ 10 ارب ڈالر ہیں، وہ 10 ارب ڈالر نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں۔
جب خان آیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا وہ سعودیہ سے UAE سے لے کے آیا تھا $5 ارب، وہ چائنا سے لے کے آیا تھا 2 ارب یا 2.5 ارب، یہ 7 7.5 ارب ہو گئے۔ یہ سارے کے سارے ڈالر آپ کو خزانے میں رکھنے کے لیے ملے تھے، اور شرط یہ تھی کہ آپ اس کو استعمال نہیں کرو گے۔ اگر ہم یہ 7 7.5 ارب ڈالر نکال دینا تو آپ کے پاس ٹوٹل 2 ارب ڈالر ہیں خزانے میں۔ ایگزیکٹلی سری لنکا کے بعد جب 1 ارب ڈالر رہا تھا نا تو اس کا سسٹم دھڑام سے گر گیا تھا، آپ کے پاس 2 ارب ڈالر ہیں۔ ثبوت کیا ہے اس کا؟ ثبوت اس کا یہ ہے کہ جیسے ایک مزدور ہوتا ہے نا، دھڑی دار، دھڑی لگاتا ہے اور اپنے گھر کو چلاتا ہے، یہ دھڑی لگانے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ آپ اندازہ لگا کے دیکھ لیں گوگل میں جا کے کہ پاکستان ایک دن میں کتنا پیٹرول استعمال کرتا ہے، اس کو ضرب 30 کر دیں، ڈیزل کو ضرب 30 کر دیں، یعنی ڈیلی جو کما رہے ہیں FBR کے ذریعے ڈیلی جو سیلز ٹیکس کما رہے ہیں اس سے یہ اپنے کام چلا رہے ہیں۔ خزانہ ان کا بالکل خالی ہے، یہ بینک کرپٹ ہو چکے ہیں، بینک کرپٹ ہو چکے ہیں، یہ بالکل خزانہ ان کا خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس۔ وہ تو دو سوا 2 ارب 2.5 ارب ڈالر بنتا ہے، اس سے زیادہ اگر آپ کے پاس ہیں آپ مجھے ثبوت دے دیں۔ عمران خان کا ویژن یہ تھا کہ وہ یہ چاہتا تھا کہ میں الیکشن میں جب جاؤں گا نا تو 25 سے 28 ارب ڈالر میں اکٹھے کر لوں گا۔ اکٹھے کرنے کے بعد آخری 7 یا 8 مہینے میں 10 ارب ڈالر مارکیٹ میں فلو کر کے 10 ارب ڈالر تو میں اگلا الیکشن لڑوں گا، عوام کو وہ ریلیف دوں گا کہ جو وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ باقی وہ پیسے کہاں سے پچار تھا، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک مثال دے دیتا ہوں کہ عمران کے آنے سے پہلے ہمارے وزیر اعظم ہاؤس کا ایک دن کا خرچہ 15 لاکھ روپے تھا، 4.5 کروڑ روپیہ تو وہ صرف وزیر اعظم ہاؤس سے بچا رہا تھا۔ اسی طرح بے حساب چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں سے وہ پیسے بچا رہا تھا، کمپنسیشن دے رہا تھا۔ اب وہ پیسے بچ نہیں رہے ہیں، اب وہ پیسے کچھ نہیں ہو رہا۔ آپ اس کے بعد ابھی آپ بات کرتے ہیں اس کی ترکی کی۔ یہ ترکی گئے، ترکی جانے سے پہلے انہوں نے کروڑوں کے اشتہارات دیے جیسے ہم وہاں سے اربوں روپے لے کے آ رہے ہیں، پیسہ گیا۔ 54 بندے جہاز میں بٹھا لیے، اس کے ذرا اخراجات دیکھیے گا کتنے بنے، آپ کو نیٹ پہ مل جائیں گے، یہ خفیہ باتیں نہیں ہوتی ہیں، آپ بھی دیکھ سکتے ہو اگر چاہو تو، دیکھیے گا کتنے کروڑ روپے اس کے اوپر خرچ ہوا۔ جانے سے پہلے اخباروں میں اشتہار دیے، وہ بھی کروڑوں روپے کے تھے۔ یہ وہ چیزیں جو وہ نہیں کر رہا تھا تو بڑے آرام سے 40-50 کروڑ کے قریب یا 3-4 ارب روپے ہر مہینے بچا لیتا تھا، اور لوگوں کے بیچ میں کہیں نہ کہیں ڈال کے ہمیں تھوڑی بہت ہی ہمیں دے رہا تھا، بچت یہاں سے نکال، یہاں سے نکال، یہاں سے نکال۔ وہ کرنا ان کے پاس کی بات نہیں، اگر یہ وہ کریں گے تو سارے اتحادی کیا ہے، ان کے اپنے بندے ساتھ چھوڑ دیں گے کہ اس حکومت کا فائدہ کیا ہے جس میں کمایا نہیں جا سکتا۔ یہ وہ کر نہیں پا رہے ہیں۔ آپ نے اربوں روپے کے، کروڑوں روپے کے اشتہار دے دیے۔ پھر یہ میں عمران عملی طور پہ ابھی بھی اس وقت بھی عملی طور پہ عمران اس حکومت کو چلا رہا ہے، وہی سب کچھ کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان دہڑی پہ چل رہا ہے نا، دہڑی پہ جو ڈیلی کا ڈیلی کماتا ہے اس کی تو دیکھیں نا، ایک رات میں آپ اندازہ لگائیں پاکستان میں کتنے کلو گھی یا آئل ڈیلی استعمال ہوتا ہوگا، اور اس کے اوپر جو 200 روپے آپ لے رہے ہو، بس ڈیلی کا ڈیلی جو ریونیو آپ کا اکٹھا ہوتا ہے نا، اسی کے اوپر آپ پاکستان چلا رہے ہو، اور آپ سب سے جھوٹ بول رہے ہو، بالکل ایک دم جھوٹ بول رہے ہو۔ آپ نے کہا ہم ایمرجنسی لگائیں گے معاشی، آپ کو پتہ چلا اگر ہم نے ایمرجنسی لگا دی تو پھر تو سوا ستیہ ناس ہو جائے گا، تو ہمیں تو پوری دنیا میں سے کوئی ہمارے ساتھ بزنس ہی نہیں کرے گا کہ ہماری ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، ہمارے پیسے نہیں ہیں۔ ابھی یہ جو جا رہے ہیں IMF کے پاس 1 ارب ڈالر لینے کے لیے، یہ عجیب و غریب بات دیکھیں، 1 ارب ڈالر ان سے لینے ہیں اور اسی سال 1 ارب واپس بھی کرنے ہیں پچھلی قسط کے۔ اب IMF سے 1 ارب یہ لیں گے، ورلڈ بینک سے 2 ارب لیں گے، سعودیہ سے 2 ارب لے لیں گے، UAE 2 ارب دے دے گا، چائنا 2.5 سے 3 ارب شاید ان کو دے دے گا۔ اب یہ 8-9 ارب ڈالر استعمال کر کے اس کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، مارکیٹ میں ڈال دیں گے۔ کس لیے؟ فی الحال الیکشن تک جانے کے لیے کچھ ووٹوں شوٹوں کا بندوبست کرو، اگر جیت گئے تو یہ کیسے واپس کرنے آ کے دیکھا جائے گا۔ بھائی کیا دیکھا جائے گا؟ 5 بجٹ بنائیں گے، لوگوں کی جیبوں سے نکالیں گے، لوگ ہمارا کیا کر لیں گے، ہم تو بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر ہم نہ آئے تو اگلی حکومت جانے، اس کا کام جانے، یہ ان کی فائنینشیل پالیسی ہیں۔ 8-9 ارب ڈالر آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کی مزید تباہی اور بربادی لگانے کے لیے، یہی واپس آ گئے نا تو آپ کی جیب سے نکالیں گے۔ یہ واپس نہیں آئیں گے تو عوام کی جیب سے آنے والا نکالے گا، وہ کیا گھر سے لا کے دے گا؟ وہ بھی تو ایسے ہی لا کے دے گا۔ ایسے لوگوں کے پاس آپ لوگوں کی حکومت ہے۔ مفتاح اسماعیل، مفتاح عربی میں مفتاح کہتے ہیں چابی کو، اردو میں بھی کہتے ہیں تو کہ مفتاح لایا یار، مفت کی روٹیاں کھاتا ہے، تو یہ پتہ نہیں عربی والا مفتاح ہے کہ اردو والا مفتاح ہے۔ دیکھو وہ کیا کہہ رہا ہے، وزیر خزانہ ہے آپ کا،
وہ کہتا ہے جی ڈیزل اور پیٹرول امیر لوگ خرچ کرتے ہیں. او بھائی میرے، میں ذاتی طور پہ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی تنخواہ 25,000 ہے، اور وہ مجھے اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہمارا 9,000 کا پیٹرول لگے گا آنے جانے پہ. تو پیچھے جو ہمارا بچ جائے گا ہم اس کا کیا کریں گے؟ بچے یونیورسٹی کیسے بھیجے جائیں؟ کالجوں میں کیسے بھیجے جائیں؟ سوکیوں کے جو سوکی وغیرہ پہ جاتے تھے بیچارے، وہ کیسے جائیں؟ لوکل گاڑیاں جہاں 50 میں جاتی تھیں وہاں آپ کو آنے جانے کے لیے اب 200 روپیہ چاہیے. آپ وہ کیسے کرو گے؟ مفتہ کیا کہتا ہے ہنستے ہوئے، کہتے ہیں جی امیر استعمال کرتے ہیں، غریبوں کو سے کیا فرق پڑے گا. یہ ہیں لوگ جو اس وقت حکومت کریں، یہ حالت ہے ان کی، یہ ذہنی کیفیت ہے ان کی. پھر ابھی عمران خان نے کچھ بات کی تھی پاکستان ٹوٹنے کی، تو اس نے اپنی ایک رائے دی تھی. اس نے یہ تو نہیں کہا تھا ٹوٹ رہا ہے. 8 بجے اس کا انٹرویو شائع ہوتا ہے، رات کو 11 بجے کال آتی ہے، 12 بجے سارے چینل اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں. وہ لنڈے کے صحافی ہیں نا، جو لنڈا مار کا صحافی ہیں، اور ایک طوفان شروع ہو جاتا ہے سارے چینلز کے اوپر. پھر کیا ہوا جی؟ پھر آپ نے اشتہارات دیے. عمران جب تھا اس وقت مائک لے کے چلے جاتے تھے، بتائیں جی نیا پاکستان کہاں ہے؟ آج کوئی چینل اس قسم کی خبریں نہیں دے رہا. آج کوئی چینل اس طرح کا نہیں کر رہا. ماس ویک دو کے بال والا کچھ نہ کچھ کرتے، ایئر وائی والا کرتے، اس کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کرتا. اب ملک ٹوٹنے کی بات تو آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہوگا کہ ایک دفعہ سندھو دیش بنے گا تو سرائکی دیش بنے گا. تو یہ کون سا تھا؟ حضرت بلاول صاحب نے عرض کیا تھا، یہ انہوں نے کہا تھا. نواز نے تقریر کی تھی 24 مرتبہ. باجوہ صاحب کہہ کہ اس نے الزام لگائے تھے، اور اس نے جاگ پنجابی جاگ کا نعرہ لگایا تھا. اور جاوید لطیف نے تو حد ہی کر دی تھی. تھوڑی سی مثالیں دے رہا ہوں، حد ہی کر دی تھی اس نے کہا کہ اگر مریم کو کچھ ہوا تو پاکستان کھپے نہیں کہیں گے ہم. پاکستان جب بنا تھا ساری کی ساری مذہبی پارٹیاں جماعت اسلامی سمیت یہ سارے کے سارے کانگریس میں بیٹھے ہوئے تھے. یہ جو میرے پیچھے لگا ہوا ہے نا، یہ شخص قائد اعظم، یہ اکیلا تھا، تنہا اس نے لڑائی لڑی. پاکستان بننے کے بعد فضل الرحمان کے باپ نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا جی پاکستان بنانے کے گناہ میں ہم شامل نہیں ہیں. آج یہ پاکستان کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، عمرے کے بہانے نکل لیے. لیکن اس شخص نے تو پہلے کہہ دیا تھا ہمارا کام ہے کہ ہم خزاؤں سے جان چھڑائیں، باہریں آئیں نہ آئیں. اس نے تو پہلے کہہ دیا تھا میری 4 سیٹیں ہیں، چاہے میں یہاں سے لے لوں چاہے میں کسی اور ملک سے لے لوں. اس نے تو آپ کو صاف انکار کر دیا تھا. پھر میں نے آپ سے ایک دفعہ ایک بات کی تھی آپ سے کہ ایک امریکن ہے، اسٹیٹ سیکرٹری ہے، وہ اس کی کتاب کو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کتاب کا نام دوں گا. تو اس کتاب کا نام ہے جس میں ہماری محترمہ اپنے بیٹے کو بلاول کو فون کر رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو کون کون سے ملک میں کہاں کہاں میرے اکاؤنٹس ہیں، اور اکاؤنٹس نمبر بھی لکھوا رہی ہیں. تو امریکہ کی CIA نے وہ کال ٹریک کر لی تھی. تو پھر امریکہ کا اسٹیٹ سیکرٹری وزیر خارجہ کہیں ان کو باپ بیٹا کو جرت کریں اس کے اوپر مقدمہ کر دیں جھوٹے ہونے کا، یا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے. یہ جرت کر کے دیکھیں ذرا امریکی، اور وہ بھی اسٹیٹ سیکرٹری کو کہ جی تو جھوٹا ہے، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ہمارے پہ الزام لگایا ہے. آج تک نہیں لگایا نا، آج کے بعد بھی نہیں لگائیں گے. کتاب کا نام میں آپ کو بتاتا ہوں. کتاب کا نام ہے ویز آف دا ورلڈ، WORLD، ورلڈ، دنیا کے طریقے، دنیا کے راستے، ویز آف دا ورلڈ. پیج نمبر ہے 292. نیٹ سے کتاب نکالے، اس پہ دیکھیں. میں نے بہت کم بتایا، اس سے پوری تفصیل بتائی ہے اس نے. چونکہ امریکہ کا سابقہ سیکرٹری تھا. ان باپ بیٹوں کو بولیں اس کے خلاف ایک بات کریں، دیکھیں ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے. کانپے ٹانگتی ہیں کہ دماغ ہی معاف ہو جاتا ہے. ان کی نظر بھی ختم ہو جائے گی آگے سے جو جواب آئے گا، یہ نہیں کر پائیں گے. 1997 میں زرداری کے سوئٹزرلینڈ میں 60 ملین پاؤنڈ کون سی حکومت تھی؟ نواز شریف کی. اس نے فریز کروا دیے تھے وہ 60 ملین پاؤنڈ، اور وہ 2008 میں ریلیز ہوئے. کب ہوئے؟ جب پاکستان نے بولا تھا جی ہم یہ کیس نہیں لڑنا چاہتے. وہ کیس کس نے بنایا تھا؟ نواز شریف نے. 2008 میں ختم کس نے کرایا تھا؟ ذرا 1997 کے 60 ملین پاؤنڈ کو آج کے پاؤنڈز کے ساتھ کنورٹ کر کے روپیوں میں کنورٹ کریں، انشاءاللہ آپ گر کے بے ہوش ہو جائیں گے، اور پھر اللہ نے چاہا تو آپ کبھی ہوش میں نہیں آئیں گے. کس نے کیا تھا یہ؟ آخر میں جاتے جاتے میں آپ کو ایک بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. پاکستان میں بجلی کے بل کتنے ہوں گے؟ چلے کیلکولیشن آپ نے کرنی ہے. اتنی بڑی رقم دیکھ کے مجھے نہ دل کا دورہ پڑ جائے. تقریباً 6 کروڑ تو بجلی کے بل ہوتے ہوں گے نا پرنٹ. ہر بل کو ملٹی پلائی بائی 35 کیجیے گا کہ اس کے اوپر ٹی وی کی فیس ہوتی ہے 35. دیکھیے کتنا پیسہ بنتا ہے یہ. اور جو ٹی وی خود بھی کماتا ہے، لیکن ہمیشہ یہ کہتے ہیں جی ٹی وی خسارے میں ہے، اس کی پینشن دینے کے لیے، تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں. دیکھے گا کتنے ارب روپیہ بنتا ہے سالانہ نہیں،
ہر مہینے. پھر آپ کو یاد ہوگا ہمارے ایک معزز چیف جسٹس نے فون کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ ختم کر دیا تھا 25 روپے. ایف بی آر کو بلایا، کہتا جی ہمارے پاس تو نہیں آتا پیسہ. وہ گورنمنٹ کے جتنے ادارے اس نے بلائے، شریف آدمی نے، چیف جسٹس نے، ساروں نے کہا جی یہ ٹیکس کہاں جاتا ہے ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے. پاکستان کے اندر تقریباً 13 کروڑ یوزر ہے، اور اگر 13 کروڑ یوزر کے اوپر آپ ایوریجن 6 کروڑ کے اوپر آپ کر لیں کہ وہ 100 روپے کا کارڈ ڈیل ڈلواتا ہے، تو پھر 6 کروڑ کو ذرا 25 سے ملٹیپلائی کیجیے گا جو ٹیکس ہے، پھر دیکھیے گا کہ اربوں کی رقم ڈیلی، اب یہ مہینوں کی بات نہیں کر رہا میں، اب میں ڈیلی کی بات کروں، کتنا پیسہ ہوتا ہے. عمران آپ کو حیرت ہو رہی ہے عمران خان آپ کو 150 روپے کا پیٹرول کیسے دے رہا تھا؟ حیرت ہو رہی ہے. بس فرق صرف اتنا تھا کہ دل کے اوپر اتنا بڑا، یہ کہتا ہے دل پہ پتھر رکھ کے ہم پیسہ کما رہے ہیں، اس نے دل پہ پتھر رکھ کے پیسہ اٹھایا نہیں تھا. یہ دو چیزیں ٹیسٹ کیجیے گا. کہانیاں تو ایسی ہوش ربا ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ 22 کروڑ نفسیاتی مریض پیدا ہو جائیں اس ملک کے اندر. تو میں صرف 2 مثالیں آپ کو بتا رہا ہوں. آج جب ہمارے وزیر اعظم FIA سے باہر نکلے تو ان کا ایک وکیل ہے مولوی، آپ کو پتہ ہے تارڑ، عطا تارڑ شاہ اس کا نام ہے، وہ بجائے کیس پہ بات کرنے کے گوگی 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 گوگی. یار ان کو کوئی ہوش کا ٹیکہ لگاؤ، ان کو کوئی چونڈی بڈو، ان کو لمبی سی سوئی مارو تاکہ ہوش میں آ جائیں، ان کو پتہ چلے کہ ہم حکومت میں آ گئے ہیں. اگر تمہارے پاس گوگی کا کوئی کیس ہے تو FIR کاٹ کے اس کو پکڑتے کیوں نہیں ہو؟ اور سب سے آخر میں پتہ ان کا انجام کیا ہے؟ لوگ کہتے پھریں گے ہائے ہوئے گوگی گوگی کرنا مرے ہیں بچیا تے گوگیاں نے گھر پٹیا. انٹل وی میٹ اگین، اللہ حافظ.